وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، ہائے ہائے، یہ ہے بات، اپنے رب کے لیے صبر پھر اختیار کیجیے۔ یعنی آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ معاملہ کوئی اتنا آسان نہیں ہونے والا۔ آپ ذرا دیکھیں، جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں اس وقت تو آپ علیہ السلام کے تو دماغ میں بھی نہیں یہ بات کہ میرے ساتھ آگے ہونا کیا ہے۔ ایک شخص جو عرب کے لوگوں کی آنکھوں کا تارا ہے، جسے سب لوگ سر پہ اٹھائے ہوئے ہیں، صادق اور امین کہتے ہیں، اس کی مثالیں دیتے ہیں، اس کے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں، اور وہ اس خاندان سے ہے جو خانہ کعبے کا متولی بھی ہے۔ انہوں نے زیادہ سے زیادہ کیا سوچا ہوگا میرے ساتھ کیا کر لیں گے؟ زیادہ زیادہ مسجد میں آنے پہ پابندی لگا دیں گے نا، شہر بدر کر دینا، قتل کے فتوے جاری کر دینا، یہ تو نبی علیہ السلام نے سوچا بھی نہیں تھا کبھی۔ اب یہ جب یہ آیات نازل ہو رہی ہے کہ آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، اللہ کو پتہ نہیں میں نے کرنا کیا ہے اپنے نبی کے ساتھ، ظاہر ہے وہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن پاک میں مضمون کئی جگہ ہے کہ ہم نے تمام نبیوں کے مخالفین جن و انس میں سے اٹھائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اٹھائے، مراد یہ کہ جب اٹھتے ہیں تو ہم انہیں اٹھنا دیتے ہیں، تاکہ یہ کشاکش ہوگی تو پھر حق اور باطل کی کشاکش کے بعد پھر سچائی کی چاشنی فیل ہوتی ہے نا۔ اگر پیاس ہی نہ ہو تو ٹھنڈے پانی کی قدر کیا آئے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی ان آزمائشوں سے گزارا ہے۔ انڈیویجول آپ علیہ السلام پہ بھی بہت آزمائشیں آئیں اور اجتماعی طور پہ صحابہ اور اہل بیت پہ بھی آئی ہیں، لیکن جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں تو اب آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ابھی آپ علیہ السلام کے، یعنی جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ کے پیٹھ کے اوپر اوجڑی رکھی گئی اور آپ اٹھ نہیں سکے، یہ واقعہ نہیں ہوا۔ آپ کے گلے کے اندر صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ ڈالا گیا کپڑا اور اتنی زور سے دبایا گیا کہ قریب تھا کہ آنکھیں ابل آتی، یہ واقعہ نہیں ہوا۔ طائف کا واقعہ نہیں ہوا کہ جس میں پتھر اتنے مارے گئے کہ مبارک خون سے جوتیاں بھی بھر گئیں، یہ واقعہ نہیں ہوا۔ پھر قتل کے فتوے کے رات کے وقت سیدنا ابوبکر کو ساتھ لے کے اور مولا علی کو اپنے بستر پہ لٹا کے آپ علیہ السلام ہجرت کے لیے نکل گئے، یہ واقعہ بھی نہیں ابھی ہوا۔ اور سر پر مدینے میں تو لائف ہی پوری ڈائنامک، جاتے ہی یہودی متھے مار لگ گئے، جا کے منافقین، اوپر سے کلمہ پڑھ لیا، پیچھے سے وہ یعنی جڑیں کاٹتے رہے۔ پھر غزوہ بدر میں جو کچھ ہوا، احد میں تو نبی علیہ السلام کے دانت بھی شہید ہو گئے اور آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی، اس قدر آپ کا خون بہہ گیا۔ خندق کے وہ موقع کے اوپر آپ علیہ السلام کو سخت سردیوں کی راتوں میں کس طریقے سے ایون صحابہ کہتے ہیں ٹوائلٹ جانا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا تھا، سامنے سے تیر آ کے لگ جاتا تھا۔ اس کے بعد پھر صلح حدیبیہ والی جو مشقت کاٹنی پڑی، اتنا پیدل سفر کر کے، پھر ایک پیس ٹریٹی کر کے واپس جانا پڑ گیا، عمرہ بھی نہیں کیا۔ پھر غزوہ خیبر والی جو ایک معاملہ آیا وہ کئی ہفتوں تک۔ اس کے بعد پھر فتح مکہ کے لیے 10,000 کے صحابہ کو کے لشکر کو لے کے نکلے رمضان کے مہینے کے اندر۔ ہم لوگ ادھر ایسی میں بیٹھے ہوئے ہیں،